نیکسٹ حدیث ہے 253. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد بن مسرحد بن مسربل بن الاسدی نے حدیث بیان کی. کہا ہم سے یحییٰ ابن سعید بن قطان نے، انہوں نے اعمش سے کہا میں نے ابو وائل سے سنا، ابو وائل شقیق بن سلمہ ہے. کہا ہم سے خباب بن ارت نے بیان کیا، کہا ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. نبتغی وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ چاہتے تھے، اپنی اس ہجرت کے بدلے میں صرف اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں. وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، اور ہمارا اجر اللہ پر واجب ہو گیا، اللہ کے ذمے ہو گیا. فَمِنَّا مَن مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، تو ہم میں سے کچھ ایسے تھے یا ہم میں سے کوئی وہ تھا جو گزر گیا، اس نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی دنیا میں اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملا. منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے مصعب بن عمیر تھے. قتل یوم احد، جو احد کے دن مارے گئے. فلم نجد شیئا، ہمارے پاس کچھ نہ تھا. نکفنہ فیہ، کہ ہم انہیں اس میں کفن دیتے، کپڑا تک نہ تھا کہ انہیں کفن پہناتے. الا نمرتن، مگر وہ کمبلی یا کمبل. کننا اذا غطینا بہا رأسہ، کہ جب ہم انہیں ڈھانپتے سر کی طرف، خرجت رجلاہ، تو نکل جاتے ان کے پاؤں. یعنی جب اس کپڑے سے ان کا سر ڈھانپتے کفن دینے کے لیے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، پھر جب ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے، خرج رأسہ، تو سر نکل آتا باہر. فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَن نُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا، کہ ہم اس کے ساتھ ان کا سر ڈھانپ دیں. وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخَرٍ، اور ہم ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور ان کا پھل پک گیا، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنی کوششوں کا بدلہ دیکھا. فَهُوَ يَهْدِبُهَا، تو وہ اس پھل کو چن رہا ہے، یعنی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی اس کا صلہ مل جائے اس کے لیے آخرت کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری قربانیاں نہیں کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے. اگر کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کی کوششوں کا نتیجہ سامنے آنے لگتا ہے تو وہ بھی خیر ہے، وہ بھی ایک بشرا عاجلہ، جلد ملنے والی خوشخبری ہے. لیکن اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو تو بھی انسان اپنا حوصلہ بلند رکھے اور اپنے کام کو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اپنی کوششوں کے صلے میں اللہ کا چہرہ چاہے. یہ جو چہرہ چاہنے کی بات ہے یہ جنت اور اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، سب کچھ انہیں مل جائے گا، ان کے اندر کوئی طلب خواہش رہے گی نہیں، ہر خواہش پوری کر دی جائے گی. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنا دیدار کروائیں گے تو لوگوں کو جنت اور باقی سب چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی. تو اللہ کے چہرے کو دیکھ کر قیامت کے دن یا جنت میں جا کر خاص طور پر جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ اتنی بڑی لذت اور اتنی بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں باقی سب چیزیں چھوٹی ہوں گی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اپنی کوئی پسندیدہ چیز نظر آ جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ اسے غافل ہو جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خوشی کی بات
جو کسی بندہ مومن کے لیے ہو سکتی ہے، جس کو واقعی اللہ سے محبت ہو اور جو واقعی اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہو، تو اس کو اس سے کم کوئی قیمت نہیں چاہیے ہوتی. جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی کوششوں کا چھوٹا چھوٹا بدلہ چاہتے ہیں جو دنیا کا بدلہ ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. لیکن جو بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، ان کی نگاہ بلند ہے، جو بڑا اجر چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے چہرے سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا سودا کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوششوں کے صلے میں کیا چاہتے ہیں، اپنی کوششوں کا بدلہ کس شکل میں چاہتے ہیں، اللہ کے دیدار کی شکل میں یا دنیا کے حقیر مال یا دنیا کی حقیر چیزوں کی شکل میں. دنیا ہمارا مطلوب نہیں ہونی چاہیے، مقصد نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں ملی تو بس ہم پیچھے ہٹ گئے. نو، وہ جو قسمت میں ہوگی اللہ چاہے گا وہ بھی دے گا، لیکن وہ مطلب نہیں، وہ مقصود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو، یعنی اللہ ہی کی ذات مقصود ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے. یعنی کوئی بھی دنیا کی چیز جس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کے دیدار کے قابل ہو سکے، وہ چیز ہمارے لیے ورتھ ہے دنیا میں رکھنا یا اس کو حاصل کرنا، چاہے وہ مال ہے یا اولاد ہے یا کوئی بھی نعمت ہے. لیکن اگر اس سے مقصود اور مطلوب صرف دنیائی کے فائدے حاصل کرنا تو پھر اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی سورۃ اللیل کی آیت 12 سے 18 تک، جس میں آتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے. وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے. یعنی ابوبکر صدیق الاعلی جو رب سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً وہ قریب اس سے ضرور راضی ہو جائے گا. تو جو لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں، پھر وہ ہر کام اس کو خوش کرنے کے لیے کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا میں بھی جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے بس وہ خوش ہو جائے، اس کو خوش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. یہ تجربے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیوں کرواتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کمپنی سے، کچھ لوگوں کی خدمت سے، کچھ لوگوں کے قریب ہونے سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، تاکہ اس ایکسپیرینس کے ذریعے ہم محسوس کر سکیں کہ وہ قرب کیسا ہوگا جو اللہ کا ہوگا، وہ خوشی کیسی ہوگی جو اس کو خوش کر کے حاصل ہوگی. تو یہ دراصل راستے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان فوراً اپنا دھیان اللہ کی طرف پھر کر لیتا ہے. کسی بھی چیز سے جب انسان کو خوشی حاصل ہوتی، کسی بھی انوکھی چیز کو دیکھتا ہے انسان، تو انسان حیران ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے نیشنل جیوگرافک ہے نا، اس کا چینل، اسی طرح گوگل میں کچھ نیچرل فلاورز یا برڈز وغیرہ کے جو چینلز ہی کہہ لیں، وہ میں نے سبسکرائب کیے ہوئے. میں ان کو صرف اس لیے دیکھتی ہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے اور جنت کے نظارے محسوس کرنے کے لیے، کہ کوئی یونیک ان یوزول چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی. کبھی وہ زمین کا کوئی حصہ ایسا دکھاتے ہیں جس میں عجیب و غریب رنگ ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی ایسے جانور کی تصویر لاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی، جو ہماری نیکڈ آئیز اپنے آس پاس ماحول میں کہیں نہیں دیکھتی. خصوصاً ہم ان بند عمارتوں میں رہنے والے تو ویسے ہی اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھ سکتے. پھر اسی طرح بعض فلاورز جو ہیں، اسی طرح مختلف طرح کے پرندے اور ان کے رنگ اور ان کے شیڈ، یا مچھلیاں یا ایسے ایسے انوکھے جانور، تو ان کو دیکھ کے ہمیشہ میں کھو جاتی ہوں اور صرف اس لیے دیکھتی ہوں کہ اللہ کی یاد کے لیے. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. وہ پھر جنت کیا چیز ہوگی، اور پھر رب کی جو کاریگری ہے، اس کی جو کریشن ہے اور اس کی تخلیق ہے اور اس کی جو حکمت ہے اور اس کی جو قدرت ہے اور وہ جو اس کا المصور ہونا ہے،
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اس کی تخلیق کے ذریعے. تو اس سے انسان ایک آئیڈیا اس کو ہوتا ہے کہ وہ پھر چیز وہ کیا ہوگی، ایون دو کہ ہم نہ وہ ہماری آنکھ کہیں وہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتے ہیں ہم، نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس چیز کو دنیا میں محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی جھلک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک احساس جگانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے. کیونکہ انسان کی نیچر میں ہوتا ہے کہ وہ جو ان یوزول چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف وہ اور طرح متوجہ ہوتا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں، ہر پتے اور ہر شاخ میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو دیکھ دیکھ کے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ذرا ہم روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم اس کے ساتھ ہوک ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کیا چیز ہے. تو اسی طرح اللہ نے ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت ڈالی، اللہ نے ہمارے دلوں میں شوہر کی محبت ڈالی، یا بہن بھائیوں کی، یا والدین کی، یا دوستوں کی، یا استادوں کی، یا اللہ کی خاطر دین کا کام کرنے والے اول دور سے آج تک کے مہاجرین و انصار کی، جن کو ہم نام سے بھی نہیں جانتے، بعض اوقات صرف ان کے کاموں سے جانتے ہیں. تو یہ محبتیں ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب کتنی پرلطف چیز ہوگی کہ جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسان کے دل کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ کو دیکھ کر کیا حال ہوگا جس نے ان کو بنایا. تو اس لیے انسان جب بھی کچھ مشکل ہو تو فوراً اس طرف توجہ کر لے، اس کے بغیر مشکلات نہیں حل ہو سکتی. آپ دیکھیں دنیا میں آپ قربانیاں کرتے، تکلیفیں اٹھاتے، لوگ قدر نہیں کرتے، اور پھر آپ پریشان ہی رہتے، اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں لوگوں کے غم میں. آپ دیکھیے کہ ملا کیا، آپ نے چونکہ ان سے چاہا تھا نا صلہ، اس لیے آپ کو غم ملا. جب آپ اللہ سے صلہ چاہتے تو آپ غم نہ ہوتا، آپ کو دکھ تھوڑا سا ہوتا پھر ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی چیز ہے چاہنے کے لیے، محبت کے لیے، جس کی یاد میں آپ کو راحت اور سکون ملتا ہے. اس لیے ہر کام، چاہے بندوں کی خدمت کا ہو، چاہے اپنی اولاد کو پالنے کا ہو، چاہے نماز ہو اللہ کے چہرے کی خاطر. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سوکھے درخت کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا. اسی طرح اللہ کے چہرے کی خاطر روزہ رکھنا، جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، دن میں نیت خراب ہی نہیں ہوئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، جس کا خاتمہ ایک دن کے روزے کے ساتھ کیا گیا، جو اس نے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے رکھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر زکوٰۃ دینا. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں وہ ہے. ہم کبھی احادیث پڑھتے ہو نا، یہ لفظ وجہ اللہ جو ہے عربی میں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے. اس میں نے پورا ایک الگ لیکچر بھی دیا ہوا، اللہ کے چہرے کی خاطر. ساری احادیث اور اس سے زیادہ آپ کو وہاں بھی ملیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. ان کا اجر، حالانکہ فرض ادا کیا انہوں نے، اس پر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس حال میں کہ اس کا نفس راضی ہو اور وہ اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہو، اس نے اپنے مال میں سے کچھ نہیں چھپایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو اس کے حق میں اس پر زیادتی کی گئی تو اس نے اپنا اسلحہ پکڑ لیا اور لڑائی کی تو اسے قتل کر دیا گیا، بس وہ شہید ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال کا حق ادا کر دیتا ہے تو حلال پاک مال جو اس کے پاس رہ جاتا ہے تو اس کے دفاع میں اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرنا. فرمایا، من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اختتام ہو، آخر تک اس کی نیت ثابت رہے، نیت میں خلل نہ آئے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے
اور تم خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح مساکین کو دینا، مسافروں پہ خرچ کرنا، اور یہ سب بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر کھلانا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ شکریہ نہیں چاہتے. اور وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو. اللہ کے چہرے کی خاطر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یعنی اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا، یعنی اس پر احسان نہیں جتانا بلکہ اللہ کی رضا اس سے چاہنا. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر علم حاصل کرنا، علم سیکھنا. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر ذکر کرنا، ذکر کے لیے اکٹھا ہونا، ایک جگہ پر جمع ہونا. پھر مسجد میں جانا. پھر اللہ کے چہرے کی خاطر صبر کرنا، اپنا غصہ پی جانا، دوسروں کو معاف کر دینا. تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس کا بدلہ انسان کو آخر میں سب سے بہترین شکل میں ملے گا. ایسے لوگ بہترین اجر پانے والے ہیں جو بہترین مقصد کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، وہ بہترین اجر پاتے ہیں. اور ایسے میں آپ دیکھیے کہ جب مقصد بہترین ہو، ایفرٹ بہترین ہو، تو دنیا میں بھی اس کے ریزلٹ بہترین ہوں گے اور آخرت میں اجر بھی بہترین ہوگا. ہر چیز ایکسیلنس کے لیول پر. پھر آپ کا کام میڈیوکر نہیں ہوگا، اعلیٰ ترین ہوگا. اگر آپ اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے آئے ہیں تو پھر آپ ایسے کچا پکا کر کے رکھ دیں گے اس کو. دیکھیے کہ جیسے آپ کوکنگ کرتے ہیں، ایک کوکنگ ہوتی ہے سر سے اتارنے کے لیے اس کام چل جائے، اور ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی عزیز پیارا دوست آ رہا ہے، کوئی سی محبوب ہستی کے لیے آپ کچھ پکا رہے ہیں، تو آپ کیسے پکاتے ہیں اس کو، کیسی ایفرٹ. اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا وقت درود شریف پڑھتے رہے اور ذکر کرتے رہے اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا تاکہ اچھے سے اچھا کھانا بنے. آخر تک وہ کتنے کانشیس رہ جاتے ہیں کہ کہیں جل نہ جائے، کہیں اوور کوک نہ ہو، کہیں کم نہ ہو. یعنی محبت ہی محبت اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب شخص کے لیے نا، یعنی دنیاوی اعتبار سے. اچھا، اسی طرح اگر آپ کسی اپنے محبوب شخص کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اس کی پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے؟ بیسٹ، بہترین. تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بھی چیز ہوگی نا تو آپ اس کو ادھر سے سنواریں گے، ادھر سے سنواریں، ادھر سے تاکہ وہ کہیں سے نہیں یہ نقطہ ادھر نہ ہو، ادھر نہ ہو، اچھے سے لکھا ہو، اچھا سا ڈیزائن ہو، اچھی سی ریپنگ ہو، اچھا سا اچھا ہر چیز اول سے آخر تک آپ اچھا ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اس کو آپ واقعی خوش کر دینا چاہتے ہیں. جیسا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے یا اپنے کسی سے بھی، تو آپ دیکھیں اس کو جب آپ کچھ دینے لگتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی. تو جسے اللہ سے محبت ہوگی پھر اس کے کام کا لیول کیا ہوگا. اللہ کے چہرے کی خاطر علم حاصل کرنا، اس علم کی کوالٹی کیا ہوگی، اس میں محنت کتنی ہوگی، پھر اس کا نتیجہ کتنا زبردست ہوگا. اور ایسا شخص آگے اگر سکھائے گا تو وہ کتنا بہترین ہوگا. دنیا میں بھی اس کام کی کوالٹی بہت زبردست ہو جاتی ہے جو محبت میں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن افسوس یہ کہ ہم بہت دفعہ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر صدقہ کر رہے ہیں، کوالٹی وہ نہیں ہوتی. کہاں ہے وہ محبت؟ محبت ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. اللہ کی خاطر ہوتا تو اتنا ردی کوالٹی کا نہ ہوتا، کچھ تو اس کے اندر خوبصورتی ہوتی. جو شخص محبت سے قرآن حفظ کر رہا ہے، مثلا محبت سے ترجمہ یاد کر رہا ہے، محبت سے اپنا ہوم ورک کر رہا ہے، محبت سے سارے، وہ جتنا بھی کر لے وہ تھکے گا نہیں، اور راتوں کو جاگ جاگ کے بھی کرے گا، اور اس کا انسٹنٹ ریوارڈ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دے گا؟ اس گریٹیفیکیشن کی شکل، اس اطمینان قلب کی شکل میں، اس سکون کی شکل میں، جو بذات خود ہی اس کا ریوارڈ بن جاتا ہے، دیر اینڈ دین ریوارڈ بن جاتا ہے. وہ بوجھ نہیں ہوتا، اس کام سے انسان کسی حال میں رکنے والا نہیں ہوتا. مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنی چوٹے کھا کے جنگ احد میں اگلے دن پھر چل پڑے، بلایا اور پھر چل پڑے.
اگر ہم ایک دن تھکے ہوئے ایک کام کر کے اگر اگلے دن کہا چلے ایک اور کام کرتے ہیں تو ہم تو واقعی غصے میں آ جائیں گے کہ تم ہمیں انسان نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہمیں؟ غزوہ احزاب میں دیکھی کتنی سخت سردی تھی, کتنی بھوک تھی, اور کتنی مشقت تھی, کتنی بڑی خندق کھودی گئی تھی, اور کتنے دن محاصرہ تھا, کتنے دن خوف تھا. یعنی کہ ایموشنل ٹرامے سے گزرے, فزیکل, کھانے پہ بھوک, ہر چیز میں سے. اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے, جبریل آ گئے, آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو ابھی نہیں اتارے, چلے بنو قریظہ کے پیچھے آ کے 21 دن وہاں محاصرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کہ اچھا کوئی بیچ میں چھٹی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیا حوصلہ, کیا چیز اٹھا دیتی تو نے, پھر اچھا پھر چلو, پھر وہ آ رہے ہیں. سعد بن معاذ زخمی ہیں, وہ پھر آ رہے ہیں. ہمارے اندر کسی بھی کام کے لیے وہ جذبہ کیوں نہیں رہا؟ کیوں نہیں رہا؟ ہم کیوں اتنے کم ہمت؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس کے دیکھنے پہ یقین نہیں, اس کے سننے پہ یقین نہیں, اس کی قدردانی پہ یقین نہیں. کب ہماری نگاہیں لوگوں سے ہٹیں گی کہ لوگ ہمیں دیکھیں؟ اس میں پھر آپ دیکھیے, پھر ہر وہ کام آپ کی پرائرٹی بن جائے گا, ترجیح بن جائے گا جو اللہ کی خاطر. نماز ترجیح بن جائے گی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کی ترجیح بن جائے گی. اپنی ذات پہ خرچ کر کے وہ لطف نہیں آپ کو آئے گا جو اللہ کے راستے میں دے کے آئے گا. یہ جو اللہ کی خاطر کام کرنا, خصوص اللہ کے چہرے کی خاطر کا, پوری زندگی کا نقشہ الٹ دیتا ہے, ہر چیز میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, اور وہاں سے آپ کے دل کے اندر پھر تبدیلی آ جاتی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیے کہیے, ورنہ میں آگے چلوں گی. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ وہ بریک نہیں لیتے تھے, اور ایسا سیرہ بھی پڑھی ہے اور صحابہ بھی پڑھے ہیں اور صحابیات بھی پڑھی ہیں, اور یہ لفظ نہیں ملا چھٹی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے مینشن کیا ہو کہ آئی نیڈ اے بریک, آئی نیڈ اے چھٹی. تو سبحان اللہ, دیٹس وائی دیئر لائف واز سو. جس دن میں 7 دن نماز پڑھنی ہے 5 وقت, چھٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں. یہ تو خواتین کے لیے چھٹی ہے نا, تو الگ بات ہے, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے وہ ایک اور فیز میں ہوتی ہے. مردوں کے لیے تو نماز پڑھنی 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 پڑھنی, کبھی بھی نہیں چھوڑنی, کبھی بھی نہیں چھوڑنی. نیور, ناٹ ایون ونس ان اے لائف ٹائم. جان بوجھ ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں, اجازت نہیں. اگر تم نہیں مانو گے تو پھر وہ اور بات ہے, لیکن یہ کیا ہے اتنی کنسسٹنسی, اتنا تسلسل. ایسا انسان واقعی یعنی اس درجے پہ نماز پڑھے کہ کبھی نہ چھوڑے, اس کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اتنا تسلسل, وہ کیا انسان بن جائے گا؟ اگر ہم صرف نمازوں کی صحیح پابندی کر لیں نا, تو واقعی انہیں جیسے کہتے ہیں سپر مین بن جائے, سپر وومن بن جائے. کیونکہ یہ جو تسلسل سے کام کرنا نا, اور اس کو پھر انجوائے بھی کرنا, اسے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنا, سبحان اللہ, یہ پھر فرشتوں سے بہتر نہیں بنا دیتی انسان کو. واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا, انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے, بہت لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں کہ جو اس درجے میں نماز خوش ہو کے پڑھتے ہیں. اصل میں ہمیں اتنی نالج بھی نہیں ہوتی, ہم زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ اجرنا من النار کر کے مانگ لیتے ہیں. اللہ کے چہرے کی دعا اب ماشاءاللہ سے لگی اور یاد بھی ہو گئی ہے کہ اللہ انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک. میں آج کل سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں, تو سورہ یوسف میں کل اتنی ہم نے پیاری بات کی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, پھر اللہ اس کو آزماتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 30 سال کے لیے جدا کر دیا گیا, اور وہ ہر بات پہ اللہ کی طرف پلٹ رہے, اور پھر اللہ دنیا میں بھی ان کو رشد, حکمت, علم اور نبوت عطا کرتا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہمیں ذرا سے کچھ مشکل آتی ہے نا, فوراً اپنے دوست کو فون کر دیتے ہیں, اور غیبت نتیجہ ہی فرسٹریشن کا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یا ہرٹ ہوتے ہیں, کسی سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے. تو میں سوچتی ہوں یوسف علیہ السلام کے کردار میں مجھے جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ ان کے آس پاس کوئی اللہ والا نہیں تھا, نو صحبہ, صرف اللہ کے ساتھ تعلق. یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں, جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ کو انسانی سہارا چاہیے ہوتا ہے. کسی نہ کسی کندھے پہ آپ کو رونے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کسی کے سامنے اپنی ساری بات نکال کے کتھارسس کرنے کی ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس کون تھا؟
کون تھا؟ کوئی ایک بھی تو مسلمان نہیں تھا وہاں، اور ابھی وہ اپنے ٹین ایج میں تھے. سبحان اللہ، کس چیز نے انہیں سہارا دیا ہوا تھا، کس چیز نے محسن بنا دیا تھا؟ اللہ پر ایمان نے نا. ہمارے لوگ بہانے کرتے رہتے ہیں، ہمارا ماحول نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں سکھایا، ہمارے خاندان ایسے فلاں ہے فلاں. بھی آپ خود کیا ہو؟ یعنی اتنی یونیک بات ہے یوسف علیہ السلام کے کردار میں. یعنی یہ ایسا ٹیسٹ ہے جس میں شاید ہی کوئی ڈالا گیا ہو، کہ جس میں انسان لوگوں میں ہوتا ہوا ایمانی اعتبار سے بالکل تنہا ہو. جی استاد جی، آپ نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ انہوں نے 4000 درہم مقرر کیے تھے، یہ کہ جب خلیفہ بنے تھے تب؟ جی ہاں، جب خلیفہ بنے تھے تو مہاجرین کو وظیفے دیے جاتے تھے، کیونکہ اتنی فتوحات ہو گئی تھی اور اتنا مال آ گیا تھا. صرف کیسر و کسرا کے محلات میں سے اتنا سونا تھا کہ ان کے جو کارپیٹس تھے نا اس میں بھی سونے کی تاریں تھی. لپیٹ کے وہ مدینہ میں لایا گیا، اور جب لایا گیا تو چھت تک بھر گئے وہ سونے سے کمرے. اور پھر ان کو کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے وہ تقسیم کیا گیا تھا، یعنی کہ جو غنائم تھے، بیت المال تو بھر گیا تھا. تو پھر وظیفے مقرر کیے گئے تھے. یہ جو آج بچوں کو ویلفیئر ملتی ہے، یہ اس دور میں شروع ہوا تھا کہ ہر بچے، ہر قیدی، ہر ایک کا وظیفہ مقرر ہوا تھا. اور پھر انہوں نے جو ریشو مقرر کیا تھا وہ ہر ایک کی اسلام میں قربانیوں کی وجہ سے تھا، یعنی ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں تھا. آج تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی پے مقرر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے، اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، اس اعتبار سے آپ پے اسکیل مقرر کرتے ہیں. تو ان کا جو پے اسکیل تھا وہ مہاجرین الاولین اور پھر اس کے بعد کون کس درجے پر ہے. السلام علیکم استاد. One thing that I was reflecting on when you were talking about the concept of always wanting to be acknowledged by others, whether it is being a Quran student, being a daughter, or whatever person you are, it can only go away if you love Allah subhanahu wa ta'ala, as you said. And I think the only way that you can love Allah first is by knowing Him and making dua to Him. And this is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was sent down, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira. And one of the bashirs that he gave us in the hadith that I always try to tell myself whenever I feel like I want to give up was the hadith that he came out on a full night of the moon. And he told the Sahabas that the way you see this full moon, you will be able to see Allah and you will not have any difficulty in seeing Him. So this is something that we have to tell ourselves whenever we want to give up, whether there's this whole room is full of people or there's one person that's looking at you, you remind yourself that Allah subhanahu wa ta'ala is looking at you and He will reward you and He will forgive you, but you have to remind yourself that all the time and make dua like Allahumma inni as'aluka hubbak, and you have to memorize these du'as and make them in sujood. Yes. Jazakallah khair. استاذہ، بات چہرے کی آپ نے جو فرمائی وجہ اللہ، تو یہ ایسا محسوس ہوا جو سیکھا آپ سے سمجھ کے جو ذہن میں آیا کہ جیسے یہ ایک محور ہے، تو اگر ہم اس کو اپنا محور بنا لیتے ہیں کہ چہرہ ہے، تو ہم بالکل ایسے ہی گھومیں گے. ہمارا ہر کام جو ہے مقصد ہوگا، اس کی پلاننگ ہوگی تو وہ بالکل ایسے ہی ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال گھر سے شروع ہوگی. ویسے تو ہم میں خالص پن نہیں ہے، دو رخا مزاج ہمارا ہو گیا ہے. صحابہ کرام صادق تھے، سچ تھے، جو سنتے تھے عمل کر لیتے تھے. ہم تو عمل کے لیے تعویلیں دل میں دیتے ہیں، کل پرسوں بعد میں، بیماری وغیرہ وغیرہ، ماحول. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے مزاج دو رخے ہو چکے ہیں، تو اگر ہم ان کو خالص کریں گھر ہی سے، جیسے گھر میں بچے ہیں، اگر ہم ایک کسی بھی طرح قربانی کر کے سیدھا سادہ یہ محور ان کے ذہن میں بٹھا دیں، ہر کام صرف اور صرف اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو ہی تبدیلی شاید آ سکے استاذہ، ورنہ تو ہی کام کی عجیب حال ہو کوالٹی گیا آئے. اصل میں نا جو کوالٹی لیک کرتے ہیں نا اس کی یہ وجہ ہے، جب وہ پروڈکٹ بچوں کا ہم تیار وہ ہوگا. محنت نہیں کرتے نا، کیونکہ انسانوں سے تو ہمیں وہ کچھ ملنا ہی نہیں ہوتا جو محنت کا. صحابہ کرام معزز تھے بیکاز قرآن سے جڑے ہوئے تھے سارے. جی استاد، میں سوچ رہی تھی کہ یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا اٹ ہیز بین کہ جب صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اٹ گیوز یو سو مچ انرجی ٹو ڈو دیٹ، پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. لیکن جب ہم ذرا سا بھی کم نیت میں کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود لو ہو رہے ہوتے ہیں اپنی انرجی میں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم انرجائز رہے ہمیشہ. Assalamu alaikum. Yesterday I was reflecting on Surah Yusuf, and if you think about the different characters and how Allah subhanahu wa ta'ala is narrating the story, and He portrays how their intentions outcome their actions. How the mistress, her intention was solely based on her desires.
So her outcome, she was doing desperate things. She was ripping his shirt, she was closing the door, she invited other ladies, and she made a commodity out of Yusuf alayhi salam. The thieves, their intention was just to get money, so they did what they could, and they did that as the other characters. Yusuf alayhi salam, in all those situations, you can tell that his intention is Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure, that he's doing things for Allah subhanahu wa ta'ala, and that's why he had that strength, that in that moment where almost it's easy that you could say that he could succumb to that situation, but in that moment he had his iman, so that's what gave him the strength to carry out and get the right outcome of the situation.